سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا من إبراهيم خليله عليه السلام أنه قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے دعا کی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا جو چھپاتے ہیں. اے انت تعلم قصدی فی الدعاء، یا اللہ میری دعا کے اندر جو میرا مقصود ہے، میرا مقصد ہے وہ آپ جانتے. اور میں نے جو اس بلد کے لیے حاضل بلد آمنا، اس کے لیے جو دعا کی ہے میرا اللہ، اس میں میرا مقصد خالص سے بھی رضا ہے اور خالص اخلاص ہے، کیونکہ یہ تیرا گھر ہے، بیتک المحرم ہے، اور اس کی آبادی کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت امن ہے. تو جب یہاں امن ہوگا تو کائنات سے لوگ جو ہیں وہ کھنچے ہوئے تیرے گھر میں آئیں گے. تو میرا اللہ صرف یہ میرا مقصد نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ چونکہ میرے بچے یہاں ہیں. تو میری نیتوں کو، میرے ارادوں کو، میرے قصد کو، میرے اخلاص کو آپ جانتے ہیں. فإنک تعلم الاشیاء، ہر چیز جانتے ہیں، تمامی اشیاء کے جاننے والے ہیں، اس کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. اور آسمانوں اور زمینوں میں میرا مولا آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر. اس دعا کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. کہ ایک تو بڑھاپے میں آدمی بظاہر یعنی اولاد کی امید کم ہو جاتی ہے، کہ جب مرد بھی بوڑھا ہو، بیوی بھی بوڑھی ہو، تو گویا ایک قسم کا انقطاع ہو جاتا ہے کہ اب پھل لگنے کی امید نہیں رہی. لیکن اس نا امیدی کے باوجود آپ اولاد سے تیرا کتنا بڑا شکر ہے.
اور اس کے ساتھ پھر اولاد دیں اور اولاد بھی ایسی عطا فرمائیں کہ جو مقام نبوت سے سرفراز ہوئے کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بھی نبی ہیں اور سیدنا اسحاق بھی نبی ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حمد کیا کہ مولا تیرا بہت شکر ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اے انہ یستجیب لمن دعاہ وقد استجاب لی فیما سألتہ من الولد. کہ دعاؤں کے منظور کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور یہ بھی ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ میری بھی دعائیں اللہ نے منظور کی ہیں اور اللہ ہی نے مجھے اولاد عطا فرمائی. ثم قال رب اجعلنی مقیم الصلاة اے محافظا علیہا مقیما لحدودها. یا اللہ مجھے نماز کی حفاظت کرنے والا بنا، قائم کرنے والا بنا. مقیم کا معنی ہوتا ہے محافظ، کہ جو نماز کے حدود ہیں اور جو نماز کے ارکان ہیں اور نماز کے شروط ہیں اس کے مطابق نماز ادا کی جائے. اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتی ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اقامت حدود کا پورا خیال کریں. یعنی سب سے پہلے تو آپ اپنی طہارت کا خیال کریں کہ ہر آدمی جو ہے وہ حدث اکبر اور حدث اصغر، یعنی اگر جنابت ہے تو غسل کرے اور اگر جنابت نہیں ہے مثلا پیشاب وغیرہ بول و براز ہے یا ریح کا اخراج ہے تو وضو کرے. اور وضو کرنے کے اندر بھی پورا خیال رکھے کہ میرے بدن سے میرے اعضاء سے صحیح معنی میں پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. جیسے آدمی بعض اوقات خیال نہیں کرتا کہ انگلیوں کے مفاصل ہیں، جوڑ ہیں، اندر پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. یا جیسے میرے بہت سارے بھائی غسل کرتے ہیں تو اپنے سروں پہ پانی ڈال دیتے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے کہ یہ اندر بھی کانوں کے پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. بعض اوقات آدمیوں کے کان ایسے زیادہ جڑے ہوتے تو وہ خیال ہی نہیں کرتے کہ اندر پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. بہت سارے لوگوں کے بال جو ہیں مثلا بہت گھنے اور بہت سخت ہوتے ہیں تو بس ایسے پانی 2-3 دفعہ ڈال دیا. یہ کوشش نہیں کرتے کہ جڑوں میں بھی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اگر ایک جگہ بھی خالی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. اور اسی طرح بہت سارے میرے بھائی پانی بہا دیتے ہیں لیکن ناف کے اندر نہیں خیال کرتے کہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اسی طرح وضو کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی وضو فرماتے ہیں تو جب وہ کلی کر لیتے ہیں اور ناک میں پانی دیتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے جیسے ناک کو لگا رہے ہوں ایسے، اس سے وضو نہیں ہوتا. پانی جو ہے ناک کے اندر کم از کم اس ہڈی تک پہنچنا چاہیے، یعنی اچھی طرح پانی بھی اور کھینچے تاکہ یہاں تک پہنچے، پانی اندر پہنچے ورنہ وضو نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں ویسے آپ لوگ ایسے کریں کوئی اس جگہ کو تو لگانا نہیں ہے، پانی تو اندر والی ہڈی تک پہنچانا ہے اور پھر اچھی طرح ناک کو صاف کرنا. اور اسی طرح بہت سارے ہمارے بھائی وضو فرماتے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے کہ گٹے دھل گئے یا رہ گئے. بہت سارے بھائی جو ہیں وہ وضو فرماتے ہیں لیکن پاؤں کی انگلیوں کا خیال نہیں کرتے. بھئی پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اندر پانی پہنچا ہے نہیں پہنچا. اور پانی ویسے ڈال دیتے ہیں لیکن اس کو رگڑتے نہیں ہیں. وہ دلک بھی ضروری ہے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچے. اس لیے اپنے وضو میں بھی پورا خیال کریں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ وضو میں تو پورا خیال کر رہا ہے لیکن لباس کا خیال نہیں کیا. یاد ہی نہیں ہے کہ میرا پاجامہ پلیت تھا، خیال ہی نہیں ہے کہ میرے کپڑے پہ تو خون لگا تھا یا پلیتی لگی تھی یا پیشاب لگا تھا. تو اس کا بھی پورا خیال کریں. یہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے کیونکہ نماز کے جو شروط و ارکان ہیں کچھ کا تعلق جو ہے وہ نماز کے اندر سے ہے اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ نماز کے باہر سے.
تو باہر کا تعلق کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی طہارت بدنی، اپنے بدن کی طہارت، اس کے بعد اپنے لباس کی طہارت، اس کے بعد اپنے وضو کا کمال، اور پھر جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی طہارت، کہ اگر آپ نعوذ باللہ آ کے کسی گندی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، پلیت جگہ پہ، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی جہاں لوگوں نے زمین زبردستی چھین کے مسجد بنا دی ہے، ارض مغصوبہ ہے، یعنی کسی غریب کی زمین بھی زبردستی قبضہ کر کے مسجد بنا دی، تو وہاں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہوتی، گورنمنٹ کے پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ جا کے قابض ہو کے مسجد بنا دیتے ہیں کہ اب مسجد کے ساتھ ایک اپنا گھر بھی بن گیا، اب مسجد کے بہانے سے نہ مسجد کو توڑیں گے نہ میرے گھر کو توڑیں گے، تو یہ ناجائز۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، نعوذ باللہ زنا کی آمدنی سے، شراب کی آمدنی سے، جوئے کی آمدنی سے، لاٹری کی آمدنی سے، بینک کے آمدنی سے مسجد بنا دے تو ایسی مسجدوں میں بھی نماز ناجائز ہے، کیونکہ جب پیسہ ہی حرام کا لگا ہوا ہے تو وہاں نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو کامل تیاری کے ساتھ آئیں، پورے لباس کے ساتھ آئیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو خوشبو وغیرہ استعمال کریں، تاکہ ساتھیوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے تمہارا خوشبو جو ہے وہ خوشبو کا ذریعہ بنے، بدبو کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ نہ کرے کسی کو نسوار کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اچھی طرح منہ صاف کریں، مسواک کریں، کلی کریں، تاکہ تمہارے منہ کے اندر کوئی رائحہ کریہا نہ باقی رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے تو پھر تمہاری پوری توجہ اور پورا بدن جو ہے وہ عین کعبے کے اندر ہو۔ اور دوسرا یہ بھی خیال رکھا کریں کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، کوئی تو کھڑے کھڑے کر لے گا، کوئی کھڑے کھڑے یا بس یوں کر لے گا، کوئی کھڑے کھڑے یوں کر لے گا، کھیلنا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عبادت، یہ تو بندگی ہے اور خشوع ہے اور خضوع ہے کہ بندہ عاجزی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ آپ ذرا کسی گورنر کے دربار میں بھی جا کے ذرا یوں کر دیکھیں نا، دیکھیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی دربار میں آ رہے ہو اور اللہ کی دربار میں آنے کے بعد خشوع نہ ہو، اور جب آپ نیت کریں تو یہ بھی خیال رکھا کریں کہ آپ کی انگلیاں پوری بند ہوں اور ان کا ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ بہت سارے لوگ یوں کر کے کھڑے رہتے ہیں یا یوں کر کے کھڑے رہتے ہیں، یہ کوئی نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے، ان لوگوں نے خود گھڑ لیا ہے اور خود بنا لیا ہے۔ کسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں نا کہ حضور کے ہاتھ مبارک کان کی لبوں کے برابر ہوتے تھے، انہوں نے کہا کان پکڑ لو بس ہی کے برابر ہو گئے۔ یہ تھوڑا مقصد ہوتا ہے خدا کے بندے۔ آج 70 سال گزر گئے ہیں، ہمیں نماز کی نیت کرنی بھی نہیں آتی، تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے تو ہماری ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہے، اور یوں انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہوں بلکہ بند ہوں، ادب کے خلاف۔ اسی طرح جب آدمی ہاتھ باندھے تو یہ جگہ جو ہے عین اس کے اوپر ہو۔ پھر اسی طرح جب آپ رکوع میں جائیں تو پوری انگلیاں کھلی ہوں تاکہ آپ رکوع میں اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ سکیں، اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ، تاکہ رکوع جو ہے بالکل حتی تطمئن راکعاً آپ کی کمر جو ہے وہ گویا برابر ہو جائے، اور جب پھر رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل ایسا سمجھیں کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، اور اس میں کم از کم جو ہے وہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، یعنی کم از کم اتنی دیر کھڑے ہوں۔
اور اگر اللہ توفیق دے تو پھر اور بھی حمد الحمدللہ ملا السماوات وملا الارض وملا ما فیہ وملا ما شئت من شیء بعد۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھ بھی پورے سجدے زمین پہ ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر دیا جی یوں سجدہ ہو رہا ہے۔ اچھا کوئی آدمی یوں انگلیاں بند کر کے ہوں یا آپ اٹھ رہے ہیں، کیا مذاق ہے؟ نماز ہے اللہ کی، یہ اللہ کے عبادت میں کھیلنا ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھ جب سجدے میں ہوں تو بالکل اس کی انگلیاں بھی بند ہوں اور ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف، اور دونوں ہاتھ جو ہیں آپ ان کے درمیان میں آپ کا چہرہ ہو، اور دونوں ہتھیلیاں بھی زمین پہ ہوں، اور ناک اور پیشانی جو ہے یہ بھی زمین پہ ہو۔ اگر ناک رکھا ہے پیشانی اٹھی ہوئی ہے پھر بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ دونوں گھٹنے جو ہیں وہ بھی زمین پہ ہوں، اور پاؤں جو ہیں دونوں وہ بھی زمین پہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ سجدے میں آپ پیچھے ایک پاؤں اٹھا رہا ہے، کبھی دونوں اٹھا رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے۔ کچھ تماشا کرنے آئے ہو، کھیلنے آئے ہو، ایکسرسائز کرنے آئے ہو، کیونکہ سجدہ یسجد علی سبعۃ اعضاء۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ کیا مانا؟ 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے 4، اور 2 پاؤں ہو گئے 6، اور ایک چہرہ ہو گیا 7۔ تو جب تک یہ 7 چیزیں جو ہیں زمین پہ نہیں ہوں گی تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھی طرح آپ سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو عادت ہے سجدے میں جاتے ہیں دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے کپڑا بناتے ہیں یا دونوں ہاتھوں سے پاجامہ کھینچ کے ٹھیک کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کراہت مکروہ تحریمہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، وہ مجبوری ہو گئی ہے تو ایک ہاتھ استعمال کر لو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ تم اپنے کپڑے بنا رہے ہو دونوں ہاتھوں سے۔ تو اس لیے نماز کا پورا خیال رکھیں، اور اسی طرح اوقات کی بھی حفاظت کریں گے۔ کیا مانا کہ نماز مغرب کا پڑھنی ہے جب عشاء ہو رہے آ جائے، اور نماز عشاء پڑھیں گے جب صبح کی اذان کا وقت آ جائے، اور عصر کی نماز پڑھیں گے کہ جب سورج پیلا ہو جائے، تو یہ منافق کی نماز ہے۔ اپنے اپنے وقت میں نماز ادا کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اول وقت میں بھی جائز ہے اور آخر وقت میں بھی جائز۔ مثال کے طور پر اول وقت یہاں شروع ہو جاتا ہے 12 بج کے تقریباً 20 منٹ پہ 25 منٹ پہ، اور پھر اذان عصر ہوتی ہے تقریباً 3:45 بجے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 12:30 سے لے کر 3:30 تک تو آرام سے ظہر کا وقت ہے۔ تو اس کے لیے حنابلہ یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں نماز پڑھیں کہ آج کل لوگوں میں غفلت ہے، لوگوں میں تساہل ہے، سستی ہے، تکاسل ہے۔ وہ کہیں گے یار 12:30 بجے آپ جماعت تو جہاں دکان بند کرنا پڑے گا، تو اگر آپ 1:30 پونے 2 بجے پڑیں گے سب بند کر کے آرام سے آ جائیں کہ جب ابھی دکان کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے کھانا کھا کے آرام کر لیں گے۔ تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ کہ آخر وقت کا معنی یہ تو نہیں کہ تم 4 بجے ظہر پڑھو، معنی یہ ہوتا ہے آخر وقت کا کہ بھی اول وقت 12:30 ہے تو کم از کم تم 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے تک فارغ ہو جاؤ، تاکہ تمہاری نماز جو ہے جو اول وقت میں نہ ہو تو آخر میں ہو، اور اول اور آخر اور اس کے درمیان سب سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو 10 نمازیں پڑھائی، 5 نمازیں اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں، تاکہ حضور اپنی امت کو سکھا سکیں۔ تو یہ ساری محافظت آپ کو کرنی ہوگی تب نماز ادا ہو۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن آداب دعا ہے۔ آداب دعا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو حلال کھانا،
حلال کھائے، سچ بولے، حرام سے بچے. اور پھر ایک مانگنے کے بھی آداب ہیں کہ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ ابتدا کرے، جیسے یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی جو تمہیں یاد ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نام لے، جو بھی آپ کو یاد ہے اس کو بار بار دہرائے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنی جو درخواست ہے وہ دے، اور گڑ گڑا کے اور عاجزی سے اور بار بار اور بار بار اور بار بار. یہ نہ سمجھے کہ ہاں میں تو بس تھک گیا، نہیں، بالکل اللہ سے گڑ گڑا کے اور عاجزی سے مانگے. اور پھر جب دعا ختم کرے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے. تب جا کے دعا جو ہے اللہ کی طرف جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اچھا، جن لوگوں کو حمد و ثنا نہ آئے تو الحمدللہ رب العالمین یہ کافی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کافی ہے. اسی طرح احادیث مبارک میں ہے کہ افضل الدعاء الفاتحہ، کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سب سے بہتر دعا ہے. تو لہٰذا درود شریف پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ختم کے وقت بھی سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تو افضل دعا پہ ہمارا جو ہے وہ عمل ہو گیا. اور تیسرا بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب دعا کرے تو اس یقین کامل کے ساتھ دعا کرے کہ ہر حال میں نے اپنی درخواست جو ہے اپنے مالک رحیم سے منظور کروانی. آپ نے دیکھا ہے نا، ایک بچہ آتا ہے ماں کے پاس کہ بس 10 ریال چاہیے، وہ کہے گا بے وقوف ہو گیا 10 ریال. چھوٹے بچوں کیا کرو گے 10 ریال؟ مجھے کہ نہیں 10 ریال چاہیے. اب جناب وہ جوں ڈالے وہ جوں مانگ رہا ہے، وہ جوں ڈالے وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں وہ پیچھے جا رہا ہے. وہ اٹھ کے جانے لگے وہ کپڑوں کو چمٹ جاتا ہے، وہ جناب ہاتھوں کو چمٹ جاتا ہے، وہ پاؤں کو چمٹ جاتا ہے. میں جانے نہیں دوں گا جب تک نہ دو. اب وہ جناب جی ہو گیا چلو اچھا ایسا کرو 2 ریال ہوگا. نہیں میں نے 10 ریال ہے. چلو بھائی جان چھوڑو 5 ریال لے لو. نہیں میں نے 10 ریال ہے. اچھا اب وہ جھٹک کے چلی جائے، وہ بیٹھے دروازے پہ رو رہے ہوں کر رہا. وہ پھر وہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ 10 ریال دو. تو آخر وہ نہیں چھوڑتا، لے کے جاتا. تو اس لیے آدمی اللہ کے دروازے پہ یہ نہیں ہوتی میں نے کل دعا مانگی تھی اور پرسوں مانگی تھی اور 10 دن طواف کر رہا ہوں اور میری دعائیں تو جی منظور ہی نہیں ہوں. جب یہ خیال آ جائے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تم مانگنے والے تو تھک گئے ہو، دینے والے کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ جناب جس سے مانگ رہے ہو وہ تو الصمد ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو تمہاری غرض ہے نہیں. تو اس لیے جب دعا مانگو تو یقین کامل کے ساتھ، اور جب دعا مانگو اکیلے میں مانگو. جب دعا مانگو تو خفیہ مانگو، تضرعا و خفیۃ. یہ جو لوگ چیختے ہیں نا طواف میں اللہم اور اللہ، یہ تو منع ہے، یہ تو بدعت ہے. صفا دوڑ رہے ہیں تو یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں، اتنا جائز ہے؟ یہ تو بالکل منع ہے. انہ لا یحب المعتدین. اللہ حد سے نکلنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے. جب دعا مانگتی ہو تو عاجزی سے مانگو. اچھا ملتزم پہ کھڑا ہوگا، ایک دعا مانگے، پیچھے جو 10 بیچارے کھڑے ہیں ان کو دعا اپنی بھول جاتی، اگلے کی سنیں گے اپنی مانگے. وہ اتنا شور کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے. اسی طرح اگر وہ ملتزم پہ جگہ مل گئی ہے تو بس چمٹ کے کھڑا ہو گیا، جیسے علاج کرا لی ہے، جو پیچھے کھڑے ہیں تمہارے وہ مسلمان نہیں ہے. تم دعا مانگ رہے وہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے، بڑا بیوقوف ہے، جان نہیں چھوڑتا، ہمیں موقع نہیں دیتا، تو تمہاری دعا کیا منظور ہوگی؟ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے اور 10 اس کے سے تنگ ہو کے کھڑے ہوئے. اللہ کے بندے سب کو موقع دو، 2 منٹ 1 منٹ 2 منٹ دعا مانگے. ہاں آدمی نہیں ہے، رش نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور ایسے شوق ہے تو رات کو آؤ. رات کو 12 بجے سے 2 بجے تک بہترین موقع ہے، رش کم ہے، آرام سے جناب حجر اسود کے بوسے بھی دیں اور ملتزم پہ بھی آئیں اور مقام ابراہیم پہ بھی آئیں اور حتیم میں بھی بیٹھیں اور مصلی ابراہیم پہ بھی بیٹھیں اور مصلی اسماعیل پہ بھی بیٹھیں اور دعا کریں اور گھنٹے گھنٹے کریں.
یہ تو مانا نہیں ہے نا کہ اگر آدمی پیچھے لائن میں کھڑے ہیں تو بس آپ دعا مانگے کہ آ جائے. جب تم کسی پہ رحم کرو گے تو مولا تم پہ رحم کرے گا. تو اس لیے نماز کے بھی آداب ہیں اور دعاؤں کے بھی آداب ہیں. جب تک ہم ان آداب کے مطابق، بلکہ آپ یوں دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر چائے پکانے کے بھی آداب ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ روٹی پکانے کے بھی آداب ہیں. اگر آپ کو میری بات نہ سمجھ آئے تو آپ رات جائیں نا گھر میں تو بیگم سے کہیں گے آپ تکلیف نہ کریں، آج میں روٹی پکاتا ہوں. ذرا ایک روٹی پکا کے تو دیکھیں کہ آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. اور روٹی کیسے بنتی ہے؟ ماشاءاللہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. کبھی مجال ہے جو سیدھی ہو سکے یا گول ہو سکے یا چاروں طرف پک سکے، چونکہ آداب ہے. تو اگر بغیر ادب کے روٹی نہیں پکتی، چائے کی پیالی نہیں بنتی، تو اللہ کو منا لو گے بغیر آداب کے. ہو جی میں تو روز دعائیں مانگتا ہوں. کیسے دعائیں مانگتے ہو؟ دعائیں مانگو تو ادب کے ساتھ، دعائیں مانگو تو ادب کے ساتھ اور اسی شرائط کے ساتھ جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی. اب صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لو کہ کتنا دفعہ کہا ربنا 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 ربنا. کہ اللہ کا پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے. یعنی جس کا لقب خلیل اللہ ہے وہ کتنا گر گرا کے اور آج اس سے مانگ رہے ہیں اور ساتھ صفائی بھی دے رہے ہیں کہ اللہ میاں تو جانتا ہے، میں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگ رہا، میں تو اس پورے بلد کے لیے مانگ رہا ہوں. انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اور اس میں بتلا رہے ہیں کہ اولاد اگر دی ہے تو میرا اللہ تو نے دی اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی مسئلہ ملا کہ اگر اللہ کسی کو بڑھاپے میں اولاد دے تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اگر کوئی بڑھاپے میں شادی کرے کہ اولاد ہو جائے اور اللہ اولاد عطا فرما دے تو یہ قابل اعتراض نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بے وقوف آدمی، بوڑھا آدمی شادی کر لی، اب بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، دیکھو بے وقوف آدمی. یعنی اولاد کا ہونا بے وقوفی ہے تو تمہارا پیدا ہونا تو ڈبل بے وقوفی ہے کہ تم جیسا احمق نہ پیدا ہوتا نہ باپ پہ اعتراض کرتا. یہ کیا بے وقوفی والی بات؟ اللہ کی نعمت ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام. ایک موٹی بات یاد، حلال ہے حلال، حرام ہے حرام. حرام سے بچ جاؤ اور حلال سے پیار کرو. بس یہ ایک موٹا سا فلسفہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں پھر ان میں اعتراض کیسا، اس میں شرم کیسا، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں بس ان کے قریب نہ جاؤ. اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے، بیوی حلال ہے، بیوی سے جس طرح چاہو پیار کرو، جس طرح چاہو اس کے ساتھ منافعات حاصل کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے بھی آداب ہیں اور دعا کے بھی آداب ہیں. اچھا ایک تو یہ آداب، ایک پھر وہ آداب ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے ہیں، وہ تو پھر دعا کرو کہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائیں. مثلاً آپ سیدھی بات ہے اندازہ کریں، ایک آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، ایک ابو بکر نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ ہے جو میرا مدنی محمد مصطفیٰ پڑھتے ہیں، اور پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن جو شریعت کے آداب ہیں وہ تو ہم سب کو پورا کرنا ہے. آج ماشاءاللہ ہم نے بھی نماز کے اچھے آداب بنائے ہوئے ہیں. کپڑا ہو تو سر سے پھینک دیتے ہیں، گھڑی ہو تو جیب سے نکال کے باقاعدہ ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اگر کبھی کپڑا رکھ لیں تو پھول بناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہاتھ باندھے اور یہاں پکڑ لیتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی حدیثیں ہیں، آج تک ہمیں تو نہیں ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جناب نماز میں کھڑے ہیں، یہ نماز لا حول ولا قوة. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون. ایسے کھڑے رہو کہ معلوم ہو کہ بندہ ہے کہ نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا نا وہی ایک سجدہ ہے کارگر، جو عقل و فکر سے ماورا وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ کے پار. تمہاری ہماری کیا نمازیں ہیں یار،
بدن بھی پلید، نیت بھی پلید، اندر بھی پلید، باہر بھی پلید، پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز؟ تازہ ماشاءاللہ شیو کرا کے اللہ اکبر، اللہ میاں کو چیلنج کرنے آتے ہو؟ اللہ میاں دیکھ لو تیرے گھر میں کھڑا ہوں، کر لو، کیا کر سکتے ہو؟ کیا مطلب ہے آخر مجھے بتاؤ؟ ہاں کوئی حیا ہے کعبے کا؟ کوئی ہے حیا محمد مصطفیٰ کے روضہ مبارک کا کہ آدمی عین شیو کرا کے اور سوٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے عین بالکل انگریزوں کا حلیہ بنا کے کھڑا الصلاۃ والسلام علیکہ؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی خطیب ہند و پاک، یعنی ایسے خطیب صدیوں میں پیدا ہوتے وہ جو عجم کی لے میں عرب کا نغمہ سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، ہوا ہے وہ تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ۔ لوگوں نے کہا کہ شاہ جی حج پہ نہیں جاتے، کہا شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، کعبے میں کیسے جاؤں ان گناہوں کے ساتھ؟ تمہیں بھی کبھی شرم آئی؟ بس چھوڑ دو بھائی، ورنہ ہم مسلمان ہوتے اور دعا مانگتے تو ایسے کافر ہمیں روندتے۔ خدا کی قسم ہم نے اللہ سے بھی بگاڑ لی ہے، بندو سے بھی بگاڑ لی ہے، تو کام کیسے بنے؟ اللہ اکبر۔ بس دعا کیا کرو، پھر بھی نہ چھوڑو۔ بزرگوں نے کہا ہے نا، اگر کافر ہو، قبر ہو، شرک ہو، بت پرستی باز آ، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ لاکھ گناہگار ہو، لاکھ توبہ توڑ بیٹھو، پھر بھی آؤ اللہ کے دروازے۔ وہ مالک الملک ہے، کبھی راضی ہو گیا تو ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے جو سجدے ہیں نا، انہی کو بھی رنگ دے دے گا، انہی نقل کو بھی اصل میں بدل دے گا۔ بس آتے رہو، چھوڑو نہیں مالک کا دروازہ۔ اور مسلمانوں غور کرو، مالک کا دروازہ تو کتا بھی نہیں چھوڑتا، مالک کا دروازہ تو بلی بھی نہیں چھوڑتی، تم خدا کا دروازہ چھوڑ دو، سوچو ہم کیا بلا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، یہ نا مولوی وکی کہتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ نے فرمایا جو میرا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدکردار ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، میرے بدنی کو نہیں پہچانتے، میرے قرآن کو نہیں پہچانتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون۔ اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی برے ہیں، یہ دنیا میں غفلت میں پڑے ہیں، نہ خدا یاد ہے، نہ مصطفیٰ یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، بس کسی طور تو کما کھائے مچھندر، ہر وقت فکر ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ اللہ فرماتا ہے ذلیل بندہ جب پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے تو میں اور ذلیل کر دیتا ہوں، اور جب وہ میرے دروازے پہ آتا ہے تو پھر پیسے غلام بنا کے اس کے پیچھے دوڑا دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آ جاؤ اور دعا مانگو۔ دیکھو خلیل نے کیسے دعا مانگی کہ الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق، اور آگے بتلا دیا ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تحقیق میرا رب ہے جو دعاؤں کے سننے والا، انہ یستجیب لمن دعاہ، جو بھی پکارے وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کی پکار سنتا ہے۔
اللہ عالم اسلام کو بچا، اللہ آج تیرے نام لیوا آگ میں جل رہے ہیں، رحم کر میرا مولا، رحم کر۔ اللہ اکبر، رحم فرما۔ اور فرماتے ہیں وقت استجاب علی فیما سألتہ من الولد، میں نے جو اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ نے میری دعا بھی قبول فرما دی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم مانا محافظا علیہا، حفاظت کرنے والا، مقیما لحدودہا، نماز کے حدود و ارکان کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، یہ بھی سبق دیا کہ جب اپنے لیے دعا مانگو اولاد کے لیے بھی دعا مانگو، اپنی اولادوں کو دعاؤں سے نہ بھلایا کرو۔ یاد رکھو اولاد جتنی نہ فرمان ہو جائے دعا ضرور مانگو۔ جس دن تم نے دعا چھوڑ دی نا، بس سمجھو وہ ہلاکت کا وقت آ گیا، اولاد برباد ہو جائے گا، اور اولاد جب برباد ہوگی تو تم برباد ہو جاؤ گے، نقصان تو تمہارا ہی ہے نا۔ تو اس لیے اولاد کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرا اللہ میری اولادوں کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، فرماتے ہیں بھیما سألتک فیہ کلہ، میرا مولا جو میں نے مانگا ہے میری ساری دعائیں قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں سبق دیا کہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگو، والدین کے لیے بھی دعا مانگو، اور جب دعا مانگو تو سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگو جیسے کہ خلیل نے مانگی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والے والدی، بعض علماء نے پڑھا والے والدیا، قراءتان دو قراءتیں ہیں، اور ایک قراءت ہے والے والدی، وَقَالَ هَذَا قَبْلَ أَن يَتَبَرَّأَ مِنْ أَبِيهِ لَمَا تَبَيَّنَ لَهُ عَدَاوَتُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے بھی دعا مانگتے تھے، اور اس وقت تک مانگتے رہے جب تک ابا کفر پہ مر نہیں گئے، اور جب وہ کفر پہ مر گئے تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب دعا نہ مانگنا بس، کیونکہ کافر جب کفر پہ مر جائے اس کے بعد دعا نہیں مانگنا، اب تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ دعا ہاں زندہ ہے، دعا مانگو اللہ ہدایت دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے اس وقت تک دعا مانگی ہے جب تک کہ اس کی وضاحت نہیں ہو گئی، بات کھل نہیں گئی، اور جب آزر کفر پہ مر گئے ابراہیم نے برات کر لی، کیونکہ مسلمان تب بنتا ہے جب وہ کفر سے برات کا تبرع، حضرت ابراہیم بری ہو گئے، دعا مانگنی بھی چھوڑ دی اس کے بعد، اور آپ نے پھر سارے مومنین کے دعا مانگی وَلِلْمُؤْمِنِينَ كُلِّهِمْ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے یوم تحاسب جازیہم بِأَعْمَالِهِمْ خَيْرًا فَخَيْرٌ شَرًّا وَشَرًّا، جس دن حساب کھڑا ہوگا۔ قوم یقوم مانا یہ ہوتا ہے یعنی جس دن حساب ہوگا، یوم تحاسب عبادک، میرا مولا اس دن جس دن آپ اپنے بندوں کا حساب لیں گے اور اس کے بعد ان کو جزا دیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ ان خیرن فخیرن، اگر عمل اچھے ہیں تو بدلہ بھی اچھا، وان شرن فشرن، اگر عمل بھیڑے ہیں تو بدلہ بھی بھیڑا۔ اب اللہ نے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔
اب آپ دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے پہلے واقعہ کیا چیز ذکر تھی؟ کافروں کا ذکر تھا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. ان کے بعد پھر مومنوں کا ذکر آ گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا تاکہ مشرکین پہ رد ہو جائے. اب پھر کلام کافروں پر چلی گئی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. بعض علماء فرماتے ہیں یہ خطاب حضور کی ذات مبارک کو ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے تاکہ امت کو ہدایت ہو جائے. ورنہ حضور تو ایسا سمجھ ہی نہیں سکتے نا. لیکن کبھی خطاب پیغمبر کو ہوتا ہے اور مراد جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہوتی ہے. اور بعد میں فرمایا کہ ولا تحسبن عام ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ نے فرمایا مخاطب یہ گمان نہ کرنا کہ جو کچھ کافر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جلا رہے ہیں، مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، عالم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، دین محمد مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ رب تیرا غافل ہے، تیرا رب غافل نہیں، سب پتہ ہے رب کو. اللہ اکبر. اچھا میرا مولا پھر مہلت کیوں دی ہے کافروں کو؟ وہ تو قادر ہیں 1 منٹ میں. فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے فرمایا ہماری حکمت ہے، کبھی میں دنیا میں پکڑ لیتا ہوں اور کبھی ہم مہلت دیتے ہیں کافروں کو. لیوم، اس دن جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی پھر ان کو قیامت کے دن. کیونکہ میرا مسئلہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. تو کبھی کبھی اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اپنے عذاب کا نمونہ دکھا دیتے ہیں. اگر ہم مہلت دیتے ہیں، مانا نہیں ہم غافل ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ ان کو پھر آخرت والے دن. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یاد رکھو مہطعین مانا دوڑتے ہوئے، مقنعی رؤوسہم سر اٹھائے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ آؤ کوئی بلا اور آئی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم. اب ان کی آنکھیں پلکیں بھی نہیں بند ہوں گی، آنکھیں بھی نہیں جھپکیں گی، آنکھیں کھلی ہیں بس ڈر کے مارے. اس دن پھر ہم ان کو عذاب دیں گے. فرمایا افئدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہیں وہ طاقت سے ہوا ہو جائیں، گویا کہ ختم ہو گئے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کافروں کے ظلم پر کافروں کو دنیا میں عذاب نہ دوں تو یہ نہ سمجھنا تیرا رب غافل ہے، اس کو پتہ نہیں، ہمیں سب پتہ ہے. لیکن جلدی کرنا ہو تو حکمت ہے اور مہلت دینی ہو تو حکمت ہے. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اسی فرماتے ہیں یقول تعالیٰ ولا تحسبن اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ غافل ہے جو کچھ کافر کر رہے ہیں. یاد رکھو حضور کا بھی اعتقاد ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ کے نبی تو پاک ہیں کہ خدا کو غافل سمجھیں، لیکن کبھی خطاب نبی کو ہوتا ہے اور ہدایت امت کو ہوتا ہے. اَيْ لَا تَحْسَبَنَّهُ إِذَا أَنذَرَهُمْ وَعَجَّلَهُمْ، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کافروں کو مہلت کیوں دے دی ہے، دیر کیوں ہو گئی، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کافروں پہ اللہ کا قہر کیوں نہیں ٹوٹ رہا کہ اللہ غافل ہے. فرمایا نانا انہ غافل انہ محمل لہم، اللہ نے چھوڑ دیا. لا یعاقبہم، اللہ ان سے بدلہ نہیں لیں گے. بل هو یعصی ذلک علیہم ویدہ علیہم الداء. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کے ہر ظلم کو لکھ رکھا ہے اور ایک ایک ظلم کا ان کو بدلہ دیں گے. لیکن کب؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص
لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو مہلت دی ہے. کب؟ اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یاد رکھو قیامت میں کئی حال ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوگا کہ تواہم جاسیتن اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے, اور بعض اوقات یہ حال ہوگا کہ آنکھیں نیچے جو جھکیں گی تو سر نہیں اٹھا سکیں گے, اور بعض اوقات یہ حال ہوگا کہ سر اٹھائے آنکھیں پھٹی ہے آنکھیں بند نہیں کر سکتی ہیں. یہ حالات ہوں گے قیامت والے دن, کیونکہ اس قیامت کی شدت کا اور قیامت کی سختی کی وجہ سے احوال مختلف ہوں گے. کبھی یہ ہوگا, کبھی یہ ہوگا, کبھی یہ ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں نعوذ باللہ تعارض ہو جائے. اس کے بعد یہ کیوں ہوگا من شدت الاحوال یوم القیامہ. اس کے بعد ثم ذکر تعالی کیفیت قیامہم من قبورہم وحجرتہم الی قیام المحشر. اللہ فرماتے ہیں کہ آج جو منکر ہیں, جو انکار کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے, قیامت نہیں ہوگی, عالم آخرت نہیں ہوگا, یہ جب مرنے کے بعد ہم ان کو اٹھائیں گے, ان کے قبروں سے اٹھیں گے, اور یہ ایسے اٹھیں گے جلدی ایسے دوڑیں گے کہ موت ہی نہ دوڑ کے جا رہے ہوں گے میدان محشر میں. کیوں؟ یہ جو کہتے تھے نا کہ محشر نہیں ہوگا, قبر میں قیامت نہیں ہوگی, اب ایسے ہوں گے محطئین مسرعین, دوڑ کے جانے والے. کما قال تبارک و تعالی محطئین الی الداع, یہ دوڑ کے جانے والے ہیں پکارنے والے کی طرف. اور اس کے بعد جیسے فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, اس قیامت والے دن جب حکم ہوگا آؤ اٹھو قبروں سے, چلو میں بس پھر تو جناب بھاگیں گے. وعنت الوجوہ للحی القیوم, اس دن سب سر جھک جائیں گے. وقال تبارک و تعالی یوم یخرجون من الاجداث سرعان, اپنے قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے. وقوله مقنعی رؤوسہم قال ابن عباس ومجاہد وغیر واحد رافعی رؤوسہم, وہ حضرات فرماتے ہیں کہ سر اٹھائے ہوئے دوڑیں گے پاگلوں کی طرح. لا يرتد الیہم طرفہم ابصارہم ظاہرۃ شاخص مدیمون النظر لا يطرفون لحظۃ لکثرۃ ما هم فیہ من الحول والفکرۃ والمخافۃ لما يحل بهم عیاذا باللہ العظیم من ذلک لا يرتد الیہم طرفہم. کیا معنی دیکھیں نا آپ کو, یہ کہیں وہ حیرت کی چیز ہو نا, بس آدمی ایسے ادھر ادھر آنکھ ہوتی ہی نہیں کر کے مار, تو وہ بھی شدت عذاب کا جب معائنہ کریں گے تو ایسا ہوگا کہ اب نہ آنکھ بھٹکتی ہے, نہ جھکتی ہے, نہ بند ہوتی ہے, بس اسی کے اندر کھو کے کھڑے ہوئے ہیں ایک لحظے کے لیے بھی, کیونکہ وہ جو حول ہوگا مخافت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو, ہر کلمے پڑھنے والوں کو اس دن کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی قبر کی سختی سے بچا لے, اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی سے بچا لے, اللہ تبارک و تعالی حشر کی سختی سے بچا لے اور رحمت فرما دے. فلہذا قال تعالی, کافروں کا حال یہ ہوگا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ, کیا معنی اے قلوبہم خاویۃ خالصۃ لیس فیہا شیء لکثرۃ الفجر والخوف, کہ دنیا میں جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے آج ایسے ہوگا کہ جیسے اندر دل ہے ہی نہیں. کیا سوچیں, دل ہی نہیں گویا. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا گویا, ان کے دل ہوا ہو کے اڑ گئے. مانا گیا ہے کہ کچھ سوچ نہیں سکتے, کر کچھ نہیں سکتے. فلہذا قال تعالی وجماعۃ امکرتم خالیۃ, گویا وہ جگہ دل سے خالی, یعنی ان القلوب لدى الحناجر. مفسر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے یہاں گردن میں آ جائیں گے, نہ باہر نکلے گا نہ نیچے جائے گا, تو دل کی جگہ خالی ہے اور دل یہاں حناجر میں پھنسے ہوئے ہیں. قد خرجت من اماکن من شدت الخوف, کیونکہ دل جو ہیں اپنی جگہ سے نکل کے حنجرہ میں آ جائیں گے شدت خوف سے. وقال بعضهم اخراب لا تعيشين لشدت ما اخبر به تعالى عنهم. ثم قال تبارک و تعالی لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعض علماء نے فرمایا فیدتم ہوا کا کیا معنی ہے کہ دل تو اپنی جگہ ہوں گے لیکن وہ کچھ جب ہے ہی کچھ نہیں, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, کچھ سوچ ہی نہیں سکتے, تو گویا دل ہے ہی نہیں. جیسے کسی کو آپ کہیں یار معلوم ہوتا ہے تمہارا تو دماغ ہے ہی نہیں, یعنی جب وہ کوئی بات نہ سمجھے آپ کہتے یار تم تو گدے ہو, تمہارا دماغ تو ہے ہی نہیں, تمہیں کچھ سمجھ آتا ہی نہیں. اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ دماغ نہیں ہے, دماغ تو ہے, لیکن وہ شدت خوف سے ایسے ہوگا گویا دل اپنی جگہوں پہ نہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ظاہر آیت کا مبارک کا معنی یہی ہے کہ دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے
بلکہ ان کے دل جو ہیں یہاں حناجر میں آ جائیں گے، نہ نکلیں گے کہ مریں اور نہ نیچے جائیں گے کہ وہ زندہ ہوں. اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ زندہ ہوں گے. اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا من عذاب النار. اللہ اللہ رحم فرما، رحم فرما. کہتے جی کہ تمتع والا جو ہے اس کو صفا جو ہے یعنی صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت نہیں. کس نے کہا؟ اللہ کے بندے، تمتع کا معنی یہ ہے کہ اس نے حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کیا، عمرہ کر کے صفا دوڑ کے بال منڈا کے احرام کھول دیا. اب 8 تاریخ کو وہ احرام باندھے گا حج کا، تو درمیان میں جو فائدہ اٹھائے اس کا نام تمتع ہے. اب جب حج کا احرام باندھے گا تو پھر اس کا طواف بھی کرے گا، صفا مروہ بھی دوڑے گا. یہ کیا مانا کہ تمتع والے کے لیے صفا نہیں ہے؟ یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. بات سمجھیں، تمتع والے کے لیے صفا ہے، قران والے کے لیے صفا ہے، افراد والے کے لیے صفا ہے، حج صفا تو سب کے لیے ہے. تمتع کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اشہر حج میں عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا. اب 2 دن 4 دن آرام کیا، پر پابندیاں ختم ہو گئیں. 8 ذی الحجہ کو پھر غسل کر کے حج کا احرام باندھا. اب جب حج کا احرام باندھا ہے تو طواف زیارت بھی کرے گا اور حج کی صفا مروہ بھی دوڑے گا. کہتے جی کہ نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی درود ہے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ بات کو سمجھا کرو. اصل حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو میرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی رسولنا محمد وبارک وسلم. اب تمام ائمہ کا یہ اتفاق ہے کہ سب سے افضل اولا وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ درود مبارک ہے جو ہمیں حضور نے سکھلایا. اچھا، اس میں درود آ گیا اور پھر آگے سلام بھی نماز میں موجود ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ سب سے افضل ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو کوئی منع نہیں. بالکل، اگر اس میں بھی صیغہ صلاۃ و سلام آ جاتا ہے یا ایک میں صیغہ صلاۃ ہے اور دوسرے میں صیغہ سلام ہے، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے. کیا حضور پاک ہدیہ قبول فرماتے تھے؟ ہاں بالکل فرماتے تھے اور استعمال کرتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیہ پیش کیا، کھانے کی چیز ہے تناول فرما لیا، پہننے کی چیز ہے تو پہن لیا، اور صدقہ جو ہے پھر آپ تو غریب صحابہ کو دے دیتے تھے، خود استعمال نہیں کرتے. اگر ایک آدمی 1 یا 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے، دیکھو بات یاد رکھو، افضل یہ ہے کہ بغیر عذر کے طواف اکٹھے نہ کرے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے. لیکن مثلا ایک آدمی عصر کے بعد کر رہا ہے اور وہ حنفی مسئلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز تو پڑھ نہیں سکتا، نماز تو لازمی بات ہے کہ میں مغرب کے بعد پڑھوں گا، تو اچھا ہے کہ 2-3 طواف کر لوں. تو بعد میں اگر 2 رکعت کر کے پڑھے تو جائز ہے. لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو آپ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ آ کے طواف شروع کریں. اچھا، اس میں غلطی بھی نہیں ہوتی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی ہے
اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایہ بھی دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی. ایک آدمی کے سر پہ بندوق رکھ کے طلاق دلوائی گئی. وہ کہاں ہے وہ آدمی جس کے ساتھ طلاق دلوائی گئی؟ تم ہو؟ نہیں، پہلے بتاؤ بندہ کہاں ہے، اس کو لے آؤ پھر مسئلہ پوچھو. اس کے سر پہ بندوق رکھی گئی، اس کو لے آؤ. بندوق کس نے رکھی؟ بندوق میں سیل بھی تھے اور وہ اس کو یقین بھی تھا وہ چلا دیں گے، ان کو چلانا بھی آتا تھا. وہ اس آدمی کو لے آئے، وہ خود مسئلہ پوچھے، انشاءاللہ پھر اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. کہتے جی کہ بعض مقامات پہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، دیوار میں جگہ لگی ہوتی ہے، مجبوری ہے کھڑے ہو کے بھی آپ پیشاب کر سکتے ہیں. اسی لیے تو حدیث مبارک میں ہے نا کہ ایک دفعہ زندگی میں حضور پاک نے بھی کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. بالا قائما، بخاری شریف میں روایت ہے. تو اس کو محدثین نے یہی سمجھا کہ یہ عادت مبارک تو نہیں تھی، یا تو وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بیٹھنا حضور کے لیے مشکل تھا، نیچے گندگی تھی، یا حضور کو تکلیف تھی کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، یا امت کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی اگر مشکل وقت پڑ جائے بغیر کھڑے ہونے کے حل کوئی نہیں تو کوئی حرج نہیں، کر لو. ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ بڑے عجیب ہیں. ڈرنے پہ آ جائیں نا جی تو کھڑے ہو کے پیشاب سے بڑا ڈرتے ہیں، لیکن داڑھی منڈانے سے نہیں ڈرتے. ایک قوم آپ نے دیکھی ہے، وہ اسی لیے میرے خیال میں اکبر الہ آبادی تھا یا کسی اور نے کہا تھا نا، اس نے کہا پوچھا کہ یار تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا میرے پیر کا کیا پوچھتے ہو، خلاف شریعت کبھی تھوکتا نہیں. میں کہا میرا پیر ایسا ہے کہ شریعت کے خلاف تو تھوک بھی نہیں ڈالتا کہ تھوک ادھر نہ ڈالوں، ادھر ڈالنی ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ دائیں نہ ڈالو. اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں، لیکن موقع مل جائے تو بس چوکتا بھی نہیں. یہ ہمارے لوگ ہیں جی، عجیب لوگ ہیں. مسئلہ پوچھیں تو ان کو خطرہ ہو گیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو کیا ہو جائے گا، روز داڑھی مڈایا تو کیا ہو جائے گا. لوگوں کے پیسے کھا گئے، رشوت کھائی، دھوکے دیے، فریب کیے، سارا دن حرم میں بیٹھ کے فوش، غیبت، جھوٹ، ایک دوسرے پہ الزام. انا للہ، اس کا کوئی خوف نہیں. اللہ ہدایت دے. ہمارے ہاں جب جنازہ ہوتا ہے تو اعلان کرتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے. یہاں نہیں کرتے. یہاں کس کس زبان میں کریں؟ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، فرینچ میں، بنگلہ میں، برما میں، کتنی زبان میں کریں؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ تم زبان سیکھ لو کہ لفظ اطفال یا طفل آ جائے سب کے لیے، چاہے بچہ ہو یا بچہ. باقی دعائے جنازہ جو ہے وہ سب کے لیے، صغیرنا و کبیرنا، ذکرنا و انثانا، بس ختم ہو گئی بات. ایک لڑکی سے میں نے پیار کیا، اس کو حمل ہو گیا. تمہاری لڑکی جب جوان ہوگی تو انتظار کرو. یہ ہنسنے کی بات نہیں، نبی نے فرمایا ہے من زنا زنیا، جو دوسرے کی لڑکی سے زنا کرے اس کے گھر زنا ہوگا. جو کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرے اس کی بھی تو بہنیں ہیں نا. یہ میں نہیں کہتا، اللہ معاف کرے، میری بات پہ نہ غصہ کیا کرو، نبی کا فرمان ہے. جو زنا کر رہا ہے غور کر لے کہ تمہارے گھر والوں سے بھی ہوگا، اور زنا کرنے والا سوچ لے کہ الزنا یخرج البنا، تیری اصل جڑ نکل جائے گی. تمہیں اتنا شہوت ہے شادی کر لو، ایک کے بجائے 2 کر لو، 2 کے بجائے 3 کر لو، 4 کر لو. کوئی اعتراض کرے وہ جاہل ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے پھر اس کے بعد کیا شرم.
بہرحال اب جناب میں نے شادی کر لیا، زنا کرتے وقت تو مسئلہ نہیں پوچھا، شادی کرنے کے بعد تمہیں حیا آ رہا ہے مسئلہ پوچھ رہے ہو بے غیرت۔ اور جب تم نے برا کام کیا اس وقت تمہیں خیال نہیں، اب اچھا کام کیا تب کیا پوچھ رہے ہو؟ توبہ کرو دونوں میاں بیوی، ٹھیک ہے نکاح ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مسئلے مجھ سے نہ پوچھا کرو، ہم بلوچ لوگ پاگل ہوتے ہیں اس مسئلے میں۔ تمہارا تو بڑا دل ہے نا جی، تمہارے بڑے حوصلے ہیں، بیوی لوگوں کے ساتھ جائے، ہنسے مذاق کرے، ہینڈ شیک ہینڈ کرے، ان کو جناب ڈشیں پیش کرے، اور جی میں نے آپ کے لیے میں نے خود بنائی ہے جناب۔ اور دیوس خان خوش ہو کے کہہ رہا جی میری بیوی ویری ڈیسنٹ ان دا کوکنگ، میری بیوی بہت اچھی ڈشیں بناتی، اور آپ کے لیے تو سارا دن بیچاری کچن میں کھڑی رہی۔ باپ لگتا تھا تمہارا، باپ کے لیے تو کبھی نہیں کھڑی ہوئی ہوگی کچن میں۔ اس لیے یہ مسئلے کم از کم مجھ سے نہ پوچھے کرو، اور بہت سارے مولوی ہوں گے، میں تو مولوی بھی نہیں ویسے، آپ کا ایک بھائی ہوں، کیونکہ ہم بلوچ لوگ اس مسئلے میں بڑے الٹے ہوتے ہیں، ہمارا میٹر فوراً گھوم جاتا ہے اس مسئلے میں، ہم سے پھر صبر نہیں ہو سکتا۔ دیوس آدمی کو ہم نہیں برداشت کرتے، بغیرت کو ہم نہیں برداشت کرتے، یہ ہماری کمزوری ہے قبیلے کی، کیا کریں۔ قرآن شریف کی کوئی صورت یا کوئی دعا جیب میں رکھیں، بالکل جناب رکھیں، یہ فوٹو رکھتے ہو اس سے قرآن رکھنا اچھا نہیں، پیسے رکھتے ہو، فوٹو رکھتے ہو، دوستوں کے جناب سارے ایڈریس رکھتے ہو، ٹیلی فون رکھتے ہو، قرآن رکھ، لیکن اس کو حمام میں نہ لے جانا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے نہیں پتا آگے کیا لکھا ہے، حسبنا اللہ، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ بعض لوگ ایسا لکھتے ہیں، وہ ایک منشی کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا یار میں نے خط لکھنا ہے، مہربانی کر کے مجھے خط لکھ دو۔ اس نے کہا بھیجنا کہاں ہے؟ اس نے کہا لاہور بھیجنا ہے، میرے رشتے دار ہیں ان کو لکھنا ہے۔ اس نے کہا لاہور کا کرایہ ہے تمہارے پاس؟ اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جی کرایہ کا کیا تعلق؟ اس نے کہا بے وقوف خط جو پہنچے گا پھر پڑھنے کے لیے تو مجھے جانا پڑے گا نا، پھر کرایہ دو گے؟ وہاں تیرے رشتے دار سارے مل کے بھی نہیں پڑھ سکتے، پھر مجھے جا کے سنانا ہوگا۔ اگر تو تمہارے پاس کرایہ ہے میں خط بھی لکھ دیتا ہوں، ٹکٹ لے کے ساتھ چلا بھی جاتا ہوں۔ تو اب آپ ایسا لکھیں تو میں کیا کروں؟ امام صاحب نے رکوع کے بعد سجدہ جانے سے پہلے دعا مانگی، کوئی بات نہیں، دعا قنوت نازلہ پڑھتے ہیں بعض علماء، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔